دوستوں تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پاک پیور اصیل۔ برصغیر اور پاک و ہند کے جو اصیل ہیں، ان مرغوں نے، اصیل مرغوں نے پاکستان میں کافی بڑا نام کمایا ہوا ہے، جن میں پاکستان کی چند نسلیں ہیں جو ایسے مرغے ہیں انہوں نے بھی اپنا نام کمایا ہوا ہے۔ تو آج دوستوں ہم آپ کو ان نسلوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنا نام کمایا ہوا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا مرغہ کس رینکنگ میں ہے، کون سا مرغہ کس نمبر پر ہے، اور وہ کون سی ایسی 5 نسلیں ہیں، 5 ایسے مرغے ڈینجرس ہیں جن کی وجہ سے کر کے ہمارے پاکستان کے 5 اصیل جو مرغے ہیں ایسے وہ مشہور ہیں۔ تو دوستوں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب کو گزارش کریں گے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو دبا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستوں۔ تو دوستوں سب سے پہلے نمبر ہم جس مرغے کو دیں گے وہ ہے میاں والی اصیل۔ دوستوں میاں والی اصیل جو ہے دوستوں، یہ پاکستان کی شان ہے ہمارے، اور یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں جن کا قد نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ لمبا بڑا ہوتا ہے زیادہ، یہ درمیانے قد میں ہوتے ہیں۔ ان کا جو مورا ہوتا ہے وہ 2700 گرام سے لے کر 3200 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ 2700 گرام سے لے کر 3200 گرام تک ہوتے ہیں، اس سے موٹے اور اوپر قد والے نہیں ہوتے۔ ان کا نہ قد اوپر زیادہ ہوتا ہے، نہ قد چھوٹا ہوتا ہے، نہ زیرو سائز ہوتے ہیں، نہ فل سائز ہوتے ہیں، یہ درمیانے قد کے مرغے ہوتے ہیں۔ ان کی دم جو ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے، یا تو دم جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے۔ دو طرح کی دمیں ہوتی ہیں، یا تو یہ بالکل سیدھا چلتے ہیں، یا تو یہ دم ان کی بالکل لگ رہی ہوتی ہے، زیر دم ہوتی ہے، یا تو دم ان کی بالکل سیدھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ مرغے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ جب فائٹ میں اترتے ہیں، میدان میں اکھاڑے میں اترتے ہیں، تو یہ اگلے مرغے کو مار دیتے ہیں یا تو خود مار جاتے ہیں، یہ میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اگر یہ مرغے کانے بھی ہو جائے تو میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، وہاں پر ہی مار جاتے ہیں، گردن توڑوا لیتے ہیں اپنی، لیکن یہ بھاگتے نہیں۔ یہ ایسے مرغے ہیں پاکستان کے جنہوں نے پورے پاکستان میں اپنا لوا منوایا ہوا ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ میاں والی اصیل جو نسل ہے وہ اچھی نسل ہے۔ ہم اس نسل کو پہلا نمبر دیں گے، اور جس مرغے کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے لاسانی اصیل۔ یہ دوستوں لاسانی اصیل ایسا مرغا ہے جس کا قد میاں والی کی نسبت تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور یہ ایسا مرغا ہوتا ہے جو کل برداشت کرتا ہے۔ یہ ایسا مرغا ہوتا ہے جو بالکل کالے رنگ میں ہوتا ہے۔ اس کا جو 98% جو کلر ہوتا ہے وہ مشکا ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے۔ یہ ہیرو میں پایا جاتا ہے، اور یہ جو کالے جابے ہوتے ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر اپنے مشکے رنگ، اپنے اصلی رنگ میں پایا جاتا ہے۔ آج کل اس کی بریڈ، اس میں خون ملا ملا کے، اس کی بریڈیں بڑھا بڑھا کے اسے کافی چینجنگ دے دے کے ایک نیا رنگ دے دیا گیا ہے، جس میں لسانی ہے، لیکن لسانی میں وہ بات نہیں رہی دوستوں۔ جو پیور لسانی مرغا ہوتا ہے اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے جو پر ہوتے ہیں اندر سے سفید ہوتے ہیں۔ اس کی آپ گردن کے پر دیکھ لیں، اسے کبھی اگر آپ اٹھائیں تو گردن کے پروں پہ ہاتھ پھیرے تو اندر سے سفید سفید ہوں گے، اور یہ ہر رنگ میں پائے جاتے، لیکن 98.999% یہ اپنے مشکے رنگ میں ہوتے ہیں۔ ان کی جو آنکھ ہوتی ہے یہ چیرویں ہوتی ہے، آنکھ جو ہوتی ہے ان کی جو لال ڈوریں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور آنکھ ان کی چمکدار ہوتی ہے۔ ان کی اوپر والی کلکی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور ان کی چونچ جو ہوتی ہے وہ بالکل عقاب کی طرح ہوتی ہے، بالکل بند چونچ ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں جو صبح سے شروع ہوں لڑیں تو شام کو بھی یہی مرغے جیتیں گے۔ لاسانی اصیل مرغے ایسے مرغے ہوتے ہیں جو نہ ہار ماننے والے مرغے، اور یہ مرغے ایسے ہوتے ہیں جو اگلے مرغے کا گھر ڈھونڈتے ہیں۔ گھر مطلب یہ کہ اگلا مرغا اگر لڑ رہا ہو ان کے ساتھ، یہ سب سے پہلے ہوشیار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان میں ایک بڑی بات ہے کہ یہ بہت عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ اگلے مرغے کا ہوشیاری دکھا کے اس کا گھر ڈھونڈتے ہیں کہ کس جگہ کیسے اس مرغے کو ہم نے جال میں پھنسانا ہے۔ یہ لڑائی کے ٹائم اگلے مرغے کا گھر ڈھونڈ کے اسے مارتے ہیں۔ یہ اپنا سر نیچے نہیں کرتے، کیونکہ یہ سر نیچے کریں گے تو اگلا مرغا گھر بنا لے گا، اور پکڑ پکڑ کے ان سے سر پہ مارے گا۔ اگر اگلا مرغا انہیں نیچے کر دے گا تو یہ مرغے پھر کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ اب پہلے سے ہی اگلے مرغے کو نیچے کر کے بس مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کا گھر ڈھونڈ کے، لیکن اپنا گھر کسی کو نہیں لینے دیتے۔ یہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں اور عقل مند ہوتے ہیں، اور اتنے زبردست ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں وزن میں 3500 گرام تک جاتے ہیں، 2800 گرام سے لے کر، اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی نایاب مرغا ہوتا ہے۔ آج کل اس میں بریڈیں شامل کر کر کے انہیں کافی مکس کرا دیا گیا ہے، لیکن جو لاسانی مرغے ہیں، جو اصل لاسانی ہیں، ان میں یہی بات ہوتی ہے میں نے آپ کو بتائی دوستوں۔ اسے ہم دوسرا نمبر دیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر ہم نواب والے سیل مرغوں کو دیں گے۔ تیسرا نمبر جو ہمارے تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ نواب والے سیل ہوتے ہیں، جو ہمارے پاکستان میں تیسری رینکنگ میں آتے ہیں۔ تو پہلی دو مرغے ہم نے آپ کو بتا دی۔ پہلے نمبر پہ میاں والی تھا، دوسرے نمبر پر ہمارا لاسانی مرغا تھا، اور تیسرے نمبر پر ہمارا آئے گا نواب والے کالے اصیل۔ یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں دوستوں جو اگلے مرغے کا ویک پارٹ جو ہوتے ہیں، ویک پارٹس، اس کا ویک پارٹ جو ہوتا ہے یہ وہ ڈھونڈ کر اس کے ویک پارٹ پر اٹیک کرتے ہیں، اور آخر تک اسی ویک پارٹ پر مارتے ہیں۔ یہ اتنے سے عقل مند ہوتے ہیں کہ اسی جگہ مار مار کے اس مرغے کا
بالکل مٹا دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، اسے میدان سے ہی بالکل ختم کر دیتے ہیں، اگلے مرغے کو بالکل ہرا دیتے ہیں اور اسے موقع نہیں دیتے اٹھنے کا۔ اور یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں جو بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں اور بہت ہی میں کہتا ہوں عقل مند اور بالکل چالاک ہوتے ہیں، جو اگلے مرغے کا جو گھر ہوتا ہے، جو مین پارٹ ہوتا ہے، ویک پارٹ ہوتا ہے، جب کہ کسی مرغے کی لات ہے، کوئی ویک پارٹ ہے، تو اسی کو ڈھونڈ کے اسی پر ماریں گے، مار مار کے بالکل مرغے کو لٹا دیں گے۔ یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں، یہ کالے رنگ میں پائے جاتے ہیں، 99.999% یہ کالے رنگ میں پائے جاتے ہیں۔ ہیرو میں آ جاتے ہیں، لال میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ بہت کم آ جاتے ہیں، وہ کراس کرا کر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک مرغی کے ساتھ لگائیں گے، کسی اور رنگ کی مرغی کے ساتھ نواب والے کالے سیل لگائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر لال مرغی کے ساتھ لگائیں گے تو لال کالے آ جائیں گے، تو وہی بات ہوئی کراس میں آ جائے گا، لیکن جو پیور نسل ہوتی ہے نا، پیور نواب والے کالے سیل، وہ بلیک رنگ میں پائے جاتے ہیں دوستو۔ اور یہ بہت ہی اچھے مرغے ہوتے ہیں، یہ بہترین ہوتے ہیں، ان کا قد تھوڑا بڑا ہوتا ہے، میاں والی اور لسانی ان دونوں کے درمیان کے ہوتے ہیں، زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے، زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہوتے، دونوں کے درمیان کے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی بہترین مرغے ہوتے ہیں۔ آج کل ان میں کافی ملاوٹ آ چکی ہے، اور یہ چند چند جو چنے جو ہوتے ہیں شکاری ہمارے پاکستان کے، ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ڈیرے وہاں پر ہی پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ نہیں پائے جاتے، کافی ان میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ انہیں ہم تیسرا نمبر دیں گے دوستو۔ ہمارا آئے گا سندھی مرغا۔ سندھی مرغا ہمارے پاکستان میں چوتھے نمبر پر آتا ہے دوستو۔ سندھی مرغا ایسا مرغا ہے کہ جس کا قد بہت بڑا ہوتا ہے، یہ بہت آہستہ اور سلو لڑنے والے مرغے ہوتے ہیں، یہ تیز ذرا سے بھی نہیں لڑتے۔ اگلا مرغا چاہے جتنا بھی فائٹر ہو، جتنا بھی تیز ہو، اگر وہ انہیں جتنے بھی کیل مارے، وہ ظاہری بات ہے ان کے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر وہ اتنے جتنے بھی کیل مارے گلے میں مارے، یہاں پر مارے، وہاں پر مارے، جہاں پر بھی مارے، اگلا مرغا جب تھک جائے گا تو یہ اپنا پھر جو میجک ہے تب سٹارٹ کریں گے، یہ اپنا تیزابیت تب دکھائیں گے، دو تین لاتیں مار کے اگلے مرغے کا کام تمام کر دیں گے۔ سندھی مرغے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں نہیں مارتے، جو آخر میں مارتے ہیں، اگلا مرغا جب تھک جائے تو اسے سر سے پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں، اور اگلے مرغوں کا دماغ میں مار مار کے ان کی دماغ کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں دوستو۔ یہ سندھی مرغوں سے اپنے مرغوں کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسے مرغے ہوتے ہیں کہ جب آپ مرغا کھلا چھوڑ دیں رات کو اچانک سے، تو یہ آپ کے مرغے کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے زبردست مرغے ہوتے ہیں، وہ یہ بڑے قد میں ہوتے ہیں نا، ظاہری بات اگلا مرغا ان کے سر تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی آنکھوں تک پہنچ نہیں سکتا، ظاہری بات ہے ان کا مارنے کا کچھ طریقہ کار کچھ الگ ہوتا ہے۔ یہ جتنی مار بھی کھائیں کچھ نہیں ہوتا، یہ اوپر سے ماریں تو اگلے مرغے کا کام تمام ہو جائے۔ اگلے مرغے کو سر سے پڑے گی، ظاہری بات ہے سر میں جو ہوں گے بعد میں سوجن پڑ جائے گی، دماغ کی رگیں سوج جائیں گی، اگلا مرغا آپ کا ضائع بھی ہو سکے۔ اسے ہم چوتھے نمبر دیں گے پاکستان کا۔ ہماری آتی ہے امروہہ اصیل نسل۔ یہ نسل ایسی ہے جس کو پاکستان میں پانچواں نمبر دیا گیا ہے، پانچویں نمبر کی رینکنگ میں یہ مرغا ہے۔ تو آج کل اس کو نہیں لڑایا جاتا کیونکہ اس کے جوڑ کا مرغا نہیں مل رہا، بالکل اس کا تعلق پیر عالم شاہ شریف کے ساتھ ہے، اس نے یہ نسل بنائی ہے، اس نے ایک مرغا مرغی ڈھونڈ کر ان دونوں کا آپس میں کراس کروا کر یہ نسل بنوائی ہے دوستو۔ تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عالم شاہ شریف کے ساتھ۔ تو یہ نسل جو ہے یہ انہوں نے بنائی تھی، اور یہ آج کل بالکل نہیں لڑائی جاتے، اور یہ پیور جو مرغے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وہ لڑاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے جوڑ نہیں ملتا، ان کی چھوٹی چھوٹی لاتیں ہوتی ہیں، اور یہ بالکل چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، ان کا جو آنکھ ہوتی ہے وہ سست آنکھ ہوتی ہے، ان کے منہ کے اوپر گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا گول چہرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے، اور سر کا تاج جو ہے وہ قلی تاجی کی طرح ہوتا ہے، ایسے کشتی نما بنا ہوتا ہے اوپر کی طرف۔ تو یہ مرغے جو ہیں آج کل نہیں لڑائے جاتے، لیکن ان کے کراس میں جو مرغے ہوتے ہیں، اگر کسی لمبی مرغی کے ساتھ ان کا کراس کرا دیا جائے، کوئی اور خون مرغی میں مطلب ملا دی جائے، کسی اور نسل کی مرغی جو سندھی نسل کی مرغی اگر ان مرغوں کے ساتھ لگا دی جائے تو اس کے ساتھ کراس ہو جائے تو یہ پھر لڑائی جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھے اور فائٹر اور تیز مرغے ہوتے ہیں لڑنے میں۔ آج کل لوگ کراس کرا کے لڑا رہے ہیں اور یہ اچھے مرغے کہلا رہے ہیں، لیکن ان کو پاکستان میں پانچویں نمبر تب بھی دیا گیا ہے کیونکہ پیور جو مرغے آج کل پاکستان میں لوگ نہیں لڑا رہے دوستو، ان کا کراس میں لڑا رہے ہیں، کراس میں لڑانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے یہ 5 ایسے مرغے ہیں جو پاکستان کی 5 رینکنگ میں آتے ہیں دوستو۔ تو 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں وہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بنا کے بھیجوں گا۔ تو دوستو اگر میری ویڈیو کو پسند ہے، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔